فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے اس کتاب کا اس شرح کا والیوم 5۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 میں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 116 جو کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر ہے، اور یہ خطبہ 127 سے لے کے صفحہ نمبر 140 تک ہے۔ ہم 140 تک ریڈنگ کریں گے اور امید ہے اسی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ لکھا ہے اس خطبے میں امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں خطبے کی سند۔ لکھا ہے اس خطبے میں حجاج بن یوسف کے ان جرائم اور سفاکیوں کے موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اس نے کوفے میں اقتدار سنبھالنے کے بعد شروع کی تھیں۔ خطبے کے اس حصے کو بہت سے مورخوں اور محدثوں نے نقل کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: ابن عبد ربہ نے عقد الفرائد میں، اور مسعودی نے مروج الذہب میں، ازہری نے تہذیب اللغت میں، ابن فقی نے کتاب البلدان میں، اور ابن اسیر نے نہایت میں، اور دیلمی نے کتاب ارشاد میں ذکر کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے: مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 259 اور 260۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے یہ خطبہ کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پہلے حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک کوششوں اور جد و جہد سے متعلق تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے۔ دوسرے حصے میں روح کو جھنجھوڑنے والے اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں۔ تیسرے حصے میں اپنے اصحاب سے گلہ شکوہ فرماتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ان کے درمیانی جدائی ڈالے۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں: آپ اور ان کے درمیان جدائی ڈالے اور آپ کو انہی لوگوں سے ملحق فرمائے جو آپ علیہ السلام کی ہم نشینی کے لائق ہیں۔ چوتھے نمبر پہ چوتھے اور آخری حصے میں حجاج کے فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے ظلم و بربریت کے کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نیز اتحاد و اتفاق اور ترک اختلافات کے ذریعے اس کے جرائم کا سدباب کریں۔ ہم پہنچ گئے ہیں اب آغاز کرنے کے لیے، یعنی کہ پہلے حصے کا خطبے کا پیج نمبر 128 پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ عربی کا حصہ ہے کہ ارسلہ داعین، یہاں سے آغاز ہوا ہے اور ختم ہوا ہے کہ وبصر من اہتدی۔ ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی طرف دعوت دینے والا اور مخلوقات کے اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام الہی کو مکمل طور پر پہنچا دیا، نہ کوئی سستی کی اور نہ کوئی کوتاہی، دشمنان خدا سے جہاد کیا اور اس راہ میں نہ کوئی کمزوری دکھلائی اور نہ کسی ہیلے اور بہانے کا سہارا لیا۔ آپ متقین کے امام اور طلبگاران ہدایت کے لیے آنکھوں کی بصارت تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے اس حوالے سے شرح و تفسیر۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ انہوں نے کبھی جہاد میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات ہیں کہ جس طرح نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے تصریح کی ہے، یہ ہے تصریح کی ہے کہ یہ خطبہ ایک طویل خطبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے جسے امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو
اصحاب کو شام کے ظالم لشکر کے خلاف جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے سستی اور ترک جہاد کی صورت میں پیش آنے والے خطرات سے انہیں آگاہ کیا اور ان پر حجت تمام کر دی۔ خطبے کے پہلے حصے میں اپنے سامعین کے دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عظیم خدمات کا ذکر کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کی راہ میں انجام دی تھیں، تاکہ لوگ اس عظیم الہی ورثے کی اہمیت سے روشناس ہو جائیں اور دشمنوں کے حملوں کے مقابلے میں اس کی پاسداری کے لیے کوشاں ہوں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا اور ان کے اعمال پر گواہ بنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 129 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ان دو مختصر جملوں میں بیان کیا ہے، ایک طرف سے حق کی دعوت اور حکم کی تبلیغ، اور دوسری طرف ان احکام کے صحیح معنوں میں نفاذ پر نظارت، نون فے الف زال نفاذ اور نون زوئے الف ریت نظارت۔ آگے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہونے سے پہلے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز قیامت لوگوں کے اعمال پر یا سابقہ انبیاء علیہ السلام پر گواہ ہونا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ نساء آیت 41، ترجمہ کہ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لیکن ظاہراً امام علیہ السلام کے کلام سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ گواہ ہونے سے مراد احکام الہی کے نفاذ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی دنیا میں انسانوں کے اعمال پر نگراں ہونا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف دعوت اسلام ہی نہ تھی، بلکہ ان کے نفاذ سے متعلق نگرانی کی نظارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں شامل تھی، نون زوئے الف ریت نظارت۔ اچھا لکھا ہے اس کے بعد کہ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریعی امامت و ولایت کے معنی ہیں۔ تے شین رے یہ عین چھوٹی ہے، تشریعی امامت و ولایت کے معنی ہیں۔ ان دونوں مفاہیم کے درمیان جمع کی صورت میں بھی کوئی اشکال پیش نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مختصر عبارت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 اوصاف بیان کرتے ہیں، انورٹڈ کاما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی و کمزوری اور کاہلی کے بغیر پروردگار کی رسالت کو احسن طریقے سے پہنچایا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور خدا کی راہ میں ان کے دشمنوں کے ساتھ بغیر کسی کمزوری کے جہاد کیا، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا عذر و بہانہ نہیں تراشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیزگاروں کے رہنما اور ہدایت کے متلاشوں کے لیے ہدایت کی روشنی پہنچانے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 130 پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ اس مختصر عبارت میں وہ تمام صفات بیان ہوئی ہیں جو ایک مضبوط اور شجاع پیشوا میں ہونی چاہیے، یعنی سستی نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، پورے عزم سے جہاد کرنا، عذر اور بہانے سے کام نہ لینا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرہیزگاروں کے آقا و مولا اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے بینائی شمار کرتے ہیں، جو گناہ گاروں کو اپنے ارد گرد سے دور کر دیتے ہیں اور ایسے فاسق و فاجر افراد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ جو قابل ہدایت نہیں۔ اوپر کے جملوں میں کوفے والوں کی کوتاہیوں، سستیوں اور جہاد بمعنی حقیقی سے روگردانی کی طرف نیز اپنی ذمہ داریوں سے بچ نکلنے کے لیے کی جانے والی عذر تراشیوں کی جانب پرمعنی اشارہ کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام انہیں بتلا رہے ہیں کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، تم لوگ ایسے کیوں ہو؟ اچھا، اب سامعین ہم آ گئے ہیں خطبے کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَمِنْهَا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ،
یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے کہ کرمات الباردتی اما، اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، اگر تم ان تمام باتوں کو جان لیتے جو تم سے مخفی رکھی گئی ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں تو صحراؤں میں نکل جاتے، اپنے اعمال پر گریا کرتے اور اپنے کیے پر سر و سینہ پیٹتے اور سارے اموال کو اس طرح چھوڑ کر چل دیتے کہ نہ کوئی نگہبان ہوتا اور نہ وارث، اور ہر شخص کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی، کوئی دوسرے کی طرف رخ بھی نہ کرتا۔ لیکن افسوس کہ تم نے اس سبق کو بالکل بھلا دیا جو تمہیں یاد کرایا گیا تھا، اور ان ہولناک مناظر کی طرف سے یکسر مطمئن ہو گئے کہ جن سے ڈرایا گیا تھا، تو تمہاری رائے بھٹک گئی اور تمہارے امور میں انتشار پیدا ہو گیا، اور میں یہ چاہنے لگا کہ کاش اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دیتا اور مجھے ان لوگوں سے ملا دیتا جو میرے لیے زیادہ سزاوار تھے، وہ لوگ جن کی رائے مبارک اور جن کا حلم ٹھوس ہے، حق کی باتیں کرتے ہیں اور بغاوت و سرکشی سے کنارہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے راستے پر قدم آگے بڑھائے اور راہ راست پر تیزی سے بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں دائمی آخرت اور پرسکون کرامت حاصل کر لی۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ ہم پیج 131 پر آ گئے ہیں۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے تاریخ مستقبل تمہارا منتظر ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام ان تمام لوگوں کو جو غدار و مکار دشمن سے جنگ میں سستی کا مظاہرہ کرتے اور اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ایک نہایت تاریک مستقبل تمہارا منتظر ہے، ایک ایسا مستقبل جس میں دشمن تم پر غلبہ پائیں گے اور تم پر ایسے بے رحمانہ وار کریں گے کہ تم اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھو گے۔ فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما کہ اور اگر تم ان تمام باتوں کو جان لیتے جو تم سے مخفی رکھی گئی ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں تو صحراؤں میں نکل جاتے، اپنے اعمال پر گریا کرتے اور اپنے کیے پر سر و سینہ پیٹتے۔ انورٹڈ کاما کلوز، تم اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اور سارے اموال کو اس طرح چھوڑ کر چل دیتے کہ نہ اس کا کوئی نگہبان ہوتا اور نہ وارث، اور ہر شخص کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی، کوئی دوسرے کی طرف رخ بھی نہ کرتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ ہم پیج 132 پر آ گئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان مثالوں سے ایسے لوگوں کی حالت مجسم ہو کر سامنے آتی ہے کہ جو ہولناک بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہوں اور شدید خوف و ہراس کی وجہ سے اپنی جان کے علاوہ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے صحرا کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اپنا سر پیٹتے ہوئے فریاد کر رہے ہیں۔ جس مال و دولت کی ان کی نظر میں اس قدر اہمیت تھی اور جس کی حفاظت میں وہ ہمیشہ کوشاں ہوتے تھے، اب اسے بالکل چھوڑ دیا ہے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ وہ اپنے عزیز ترین لوگوں کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین کا عقیدہ ہے کہ یہ تعبیرات قیامت کی ہولناکیوں اور وحشتناک مناظر کی طرف اشارہ ہے جن سے مختلف قرآن مجید کی مختلف آیات میں ذکر ہوا ہے، لیکن خطبے کے ذیل کے پیش نظر جو حجاج کے ہولناک جرائم سے متعلق ہے، نیز خطبے کی شان آغاز کی روح سے جو کوفیوں کے جہاد میں کوتاہی سے متعلق ہے، یہ معانی بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔ ظاہراً یہ خطبہ بنی امیہ کے غلبے اور حجاج اور اس جیسوں کے ہولناک جرائم سے مربوط ہے۔ پھر امام علیہ السلام گفتگو جاری رکھتے ہوئے ان حادثات کی اصل وجہ اور محرک کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، لیکن افسوس کہ تم نے اس سبق کو بالکل بھلا دیا جو تمہیں یاد کرایا گیا تھا اور ان ہولناک مناظر کی طرف سے یکسر مطمئن ہو گئے جن سے ڈرایا گیا تھا، تو تمہاری رائے بھٹک گئی اور تمہارے امور میں انتشار پیدا ہو گیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، تم کبھی یہ نہ سوچنا جو دردناک حوادث تمہارے منتظر ہیں اچانک تمہیں آ لیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ میں نے بارہا تمہیں یاد دہانی کی ہے، تمہیں خبردار کیا ہے اور نصیحت کا حق ادا کر چکا ہوں، نیز سب ضروری باتوں سے تمہیں آگاہ کر چکا ہوں، مگر افسوس کہ تمہارے درمیان کوئی سننے والا نہ تھا۔ ہم پیج 133 پر آ گئے ہیں۔ کوئی سننے والا نہ تھا، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا سب
تم لوگوں نے بھلا دیا اور سبھی نصیحتوں سے بے اعتنائی برتی. اسی بنا پر تم نے مناسب موقعوں پر ضروری فیصلے نہیں کیے اور اپنے خطرات دشمنوں سے مقابلے کے لیے لائحہ عمل طے نہیں کیا. یہی تمہارے کاموں کا نتیجہ ہے کہ تمہارے غدار اور سفاک دشمن تم پر غلبہ پا کر تمہارے سر پر ایسا عذاب لائیں گے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اور میں یہ چاہنے لگا کہ کاش اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دیتا اور مجھے ان لوگوں سے ملا دیتا جو میرے لیے تم سے زیادہ سزاوار تھے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو سدھرنے والے نہیں. اے کاش میں تم سے الگ ہو گیا ہوتا. اے کاش مجھے تقدیر اجازت دیتی کہ میں کسی ایسی قوم سے جا ملتا جو میرے افکار اور حکمت عملی کو بہتر طور پر سمجھ سکتی. امام علیہ السلام اس گفتگو کے ضمن میں ان لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ جنہیں آپ علیہ السلام اپنی ہم نشینی، رازداری اور رفاقت کے لائق سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جن کی رائے مبارک اور جن کا حلم ٹھوس ہے، حق کی باتیں کرتے ہیں اور بغاوت و سرکشی سے کنارہ کرنے والے ہیں. انہوں نے راستے پر قدم آگے بڑھائے اور راہ راست پر تیزی سے بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں دائمی آخرت اور پرسکون کرامت حاصل کر لی. انورٹڈ کاما کلوز. ہم آگے ہیں پیج 134 پر. لکھا ہے یہ جملے واضح طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص اصحاب کی طرف اشارہ ہے کہ جو مذکورہ بالا 6 خصوصیات کے حامل تھے. وہ خصوصیات فکر و تدبیر سے متعلق، 2 خصوصیات زندگی کے لائحہ عمل میں حق کی حمایت اور ظلم سے مقابلہ سے متعلق ہیں، اور دوسری 2 خصوصیات عمل یعنی کہ راہ حق پر قدم رکھنے اور منزل تک پہنچنے کے لیے پرجوش ہونا اس کے بارے میں ہیں. اور امام علیہ السلام نے ان خصوصیتوں کا نتیجہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو ابدی سعادت پر لطف زندگی ہے. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ آ گئی ہے نکتہ، اور اس میں ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت. لکھا ہے مظلومیت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی ظالم و جابر، عہد شکن اور غدار گروہ کے ہاتھوں یا کسی بھاری لشکر سے جنگ میں مارا جائے، بلکہ نہایت دردناک مظلومیت کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسا رہنما جو بہترین ناظم اور توانا و آگاہ فرما روا بھی ہو اور بابصیرت و ماہر سیاست دان بھی، مگر وہ کسی ایسے گروہ میں گر جائے جو اس کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے برخلاف عمل کرتا ہو اور جس قدر اسے خبردار کرے متحرک نہ ہوتا ہو. ایک ایسا گروہ جو نادان، انتشار کا شکار، کمزور اور سست ہو. کسی ایسے رہنما کا اس قسم کے پیروکاروں کے چنگل میں پھنس جانا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ اس کے مکتب و افکار کی قدر و منزلت ختم ہو کر رہ جائے، یہاں تک کہ بعض جاہل ان پر قیادت و نظامت کی صلاحیت سے عاری ہونے کا الزام بھی لگا دیتے ہیں. اس نوعیت کی مظلومیت سب سے زیادہ دردناک ہوتی ہے. یہ وہی مظلومیت ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام اپنے دور میں مبتلا ہوئے تھے. چنانچہ مذکورہ بالا خطبے کے علاوہ نہج البلاغہ کے متعدد خطبوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کہیں آپ نے فرمایا کہ اے کاش امیر شام تمہیں اپنے لشکر سے عدل بدل کرتا جس طرح درہم و دینار کا عدل بدل کیا جاتا ہے، اور تم میں سے 10 نفر کو لے کر ایک شامی مجھے دے دیتا. اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 97. ہم آ گئے پیج 135 پہ. پھر لکھا ہے کہ کبھی فرمایا کہ میں نے خواب میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس قوم کی عداوتوں اور کج رویوں کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر نفرین کرو. میں نے عرض کیا کہ خدا بندہ مجھے ان سے بہتر لوگ عطا فرما اور ان پر میرے بدلے کسی برے شخص کو مسلط فرما. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 70. لکھا ہے کہیں فرمایا کہ اے مرد نما مردو جو مردانگی سے عاری ہو، خدا کی قسم کیا اچھا ہوتا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا اور نہ تمہیں پہچانا ہوتا. حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 27.
آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ بشریت کی تاریخ میں برگزیدہ اولیاء اللہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا راہبر ملے جسے اپنے مختصر سے دور حکومت میں اس قدر عداوتوں کا رشکنیوں کا بغاوتوں کا اور نافرمانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو. رے شین کاف نون یہ واو نون غنہ رشکنیوں بغاوت اور نافرمانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو. یہی مظلومیت کی دردناک ترین صورت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام دنیا کے اولین مظلوم ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 135 پہ. تو میں نے پہلے بتا دیا تھا اس خطبے کا یعنی کہ خطبہ نمبر 116 کا تیسرا حصہ پڑھنے کے لیے، جو کہ 2 ہی لائنوں پر مشتمل ہے. شروع ہوا ہے اما واللہ سے اور ختم ہوا ہے ابا وززہتا. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم تم پر وہ نوجوان بنی ثقیف سے قافیے فے ثقیف کا مسلط کیا جائے گا جس کا قد طویل ہوگا اور وہ لہرا کر چلنے والا ہوگا. تمہارے سبزے کو ہضم کر دیا جائے گا اور تمہاری چربی کو پگھلا دے گا. ہاں ہاں اے ابو زوہا کچھ اور الف بے واو زال واو ہے اے ہاں ہاں اے ابو زوہا کچھ اور بس یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے شرح و تفصیل، اور جس میں ہیڈنگ دی گئی ہے پروردگار کا انتقام. لکھا ہے خطبے کے آخری حصے میں امام علیہ السلام سستی اور بے وفائی کا شکار اہل کوفہ کے تاریک مستقبل کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم تم لوگوں پر بنی ثقیف کا ایسا جوان مسلط ہوگا جو انتہائی مغرور اور لالچی ہوگا، جو تمہارے مال و متاع اور سرسبز فصلیں اور میوہ جات کھائے گا اور طاقت کے زور سے تمہیں کچل کر رکھ دے گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 136 پر. اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے کہ فرمایا کہ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے ایہن ابا و زہت، اس حوالے سے یہاں پر اس کے آگے لکھا ہے کہ اے ابا وضحا واو زال ہے اے ابا وضحا اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرو اور ان سرکش اور بے قدر لوگوں سے انتقام لو. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے نہج البلاغہ کے تمام مفسرین نے کہا ہے کہ غلام ثقیف سے ہے قاف یہ فے. ثقیف سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے جو قوم ثقیف سے تھا اور عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں کوفے کا گورنر منتخب ہوا تھا. یہ بہت سنگ دل، خونخوار اور پست فطرت تھا جسے عبد الملک نے کوفے والوں سے انتقام لینے اور بنی امیہ کے خلاف ہونے والی انقلابیوں کی سرگرمیوں کی سرکوبی کے لیے خصوصی طور پر بھیجا تھا. جس طرح امام علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی. اس ظالم نے کسی پر رحم نہیں کیا، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا اور قتل و خون ریزی سے بھی دریغ نہ کیا. اس کے دور میں لوگ اس قدر اذیتوں کا شکار ہو گئے کہ امام علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان کے جسم پر صرف ہڈی اور کھال باقی رہ گئی. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس بات پر توجہ رہے کہ خضرتاً اگرچہ زمینوں اور باغات کی فصلوں کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں لوگوں کے وہ تمام اموال مراد ہیں کہ جو حجاج بن یوسف نے لوٹ لیے تھے. اور یُذِیبُ شہمتکم بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے بدن کی چربی کو گلا دے گا. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے کہ اس کی تعبیر شدید مظالم سے کنایا ہے جو لوگوں پر ڈھائے جاتے تھے. لوگ اس قدر نحیف ہو گئے تھے کہ گویا ان کی خالی کھال اور ہڈیاں رہ گئی تھیں. جی ہاں، جو قوم امام علی علیہ السلام جیسے رحم دل، آگاہ، ہوشیار، ہمدرد اور عادل پیشوا کی نافرمانی کرے گی اس کا انجام ایسا ہی ہوگا. ہم آ گئے ہیں پیج 117 پر. آئیے آگے پڑھتے ہیں. اب یہاں لکھا ہے ہجے کرتے ہیں، الف کے ساتھ زیر ہے اور پھر یہ اور پھر ہے اور ہے کے ساتھ 2 زیر ہیں. تو اس کے بعد ساتھ لکھا ہے کہ یہ ورڈ یعنی کہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ ہے کہ بہت سے اہل لغت اس کے نزدیک یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی کو کسی کام یا بات کے جاری رکھنے کے لیے ابھارنا ہو اور
ایہن یعنی تنوین فتح کے ساتھ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی کو خاموشی اختیار کرنے یا کسی کام سے بچنے کے لیے کہنا ہو۔ اس بات کے پیش نظر کہ نہج البلاغہ کے نسخوں میں ایہ الف یہ ہے تنوین کسرہ کے ساتھ آیا ہے، اس کا مفہوم یوں ہوگا کہ اے حجاج، اس نافرمان ضعیف الایمان اور ناقدر شناس قوم پر اپنی زیادتیاں اور بڑھاؤ کہ اس نے اپنے عادل پیشوا کے مقابلے میں سرکشی اور غداری اپنا رکھی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کلام اس بات سے کنایا ہے کہ وہ لوگ اس الہی عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کلام کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام علیہ السلام حجاج کے مظالم پر راضی تھے۔ اس کلام کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یہ دوا اگرچہ کڑوی ہے لیکن تمہارے درد کے لیے علاج ہے، مگر وہ اس پر کان نہیں دھرتا۔ پھر جب شدید درد میں مبتلا ہو کر چیخ چلانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اور جلاؤ اور چلاؤ اور چلاؤ، یہی تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے درد اور تکلیف پر راضی ہیں، بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ درد اور تکلیف ناصح اور طبیب کی باتوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر لکھا ہے یہ اس کلام کی مانند ہے کہ جو خود امام علیہ السلام سے خطبہ نمبر 28 میں نقل ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اور یہاں تک یہاں پہ صرف عربی لکھی ہے، لکھا ہے الا و انہ من لا ينفعه الحق یضرہ الباطل ومن لا یستقیم به الہدی یجر به الضلال الی الردی۔ اور جہاں تک لفظ وضاحت واو زال ہے تے کی بات ہے تو بہت سے ارباب لغت جیسے لسان العرب، مجمع البحرین اور اقرب الموارد نے اسے بے معنی بھنورا بھی لکھا ہے، اور بعض جیسے صاحب قاموس قاف الف میم واو سون خلیل بن احمد اور کتاب العین نے اسے بھیڑ کی مینگنی یا پیشاب جو سوکھ کر ان کے بالوں پر لگا ہوتا ہے اس کے معنی میں لکھا ہے۔ حجاج کے لیے کنیت ابا زوہت کے انتخاب کے بارے میں تاریخ اور نہج البلاغہ کی شروع شین رواو ہے۔ شروع میں مختلف داستانیں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن حجاج نماز پڑھا رہا تھا، اس نے مصلی پر ایک بھنورا دیکھا، وہ اس کیڑے سے بہت ڈرتا تھا اس لیے جلدی سے اسے دور پھینک دیا۔ بھنورا پھر اس کی جانب آیا تو اس نے پھر دور پھینکا۔ تیسری مرتبہ جب اس کے قریب آیا تو حجاج نے اسے پکڑ کر مسل دینا چاہا تو کیڑے نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا، جس کی وجہ سے ہاتھ میں سوجن آ گئی اور وہ اس بیماری میں مر گیا۔ گویا خداوند متعال اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، گویا خداوند متعال نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہا ہے تو اس نے اب ایسے ظالم و جابر انسان کو جو سفاکی اور درندگی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، ایک معمولی کیڑے کے ذریعے نشان عبرت بنا دیا۔ ہم آ گئے پیج 138 پر۔ چنانچہ نمرود کو جو تاریخ کے مشہور سرکشوں میں سے تھا، اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے نابود کیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو بھنورے سے بہت نفرت تھی، جب بھی وہ اس کیڑے کو دیکھتا تھا تو ڈر کے مارے اپنے نوکروں سے چیخ کر کہتا تھا کہ جلدی اسے مجھ سے دور کرو، ختم کر دو، اس میں شیطان کی نحوست بھرے آثار ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے لوگ اسے ابو زوہت الف بے واو زال واو ہے تے کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ بعض مورخین نے کچھ اور داستان نقل کی ہے جس کا یہاں ذکر کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا اجمال یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی جنسی بیماری میں مبتلا تھا اور بھنورے کے ذریعے خود کو تسکین دلاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید ان تمام داستانوں کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے خیال میں حجاج کے لیے اس کنیت کے انتخاب سے امام علیہ السلام کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کو احترام اور عزت دینا چاہتے تھے تو ایسی کنیت سے یاد کرتے تھے جو اس کی عظمت اور بزرگی پر دلالت کرے، اور جب کسی کی تحقیر مقصود ہوتی تو ایسی کنیت سے یاد کرتے جو اس کی حقارت پر دلالت کرے، جیسے ابو الزبان مکھیوں والا، اور عبد الملک بن مروان کی کنیت تھی کیونکہ اس کے منہ سے بہت بدبو آتی تھی جس کی وجہ سے اس پر ہمیشہ مکھیاں بیٹھتی تھیں۔ بعض نے کہا کہ مکھیاں بھی اس کے منہ کی
بدبو سے تنگ آ کر بھاگ جاتی تھیں، یا پھر دوسری کنیت جیسے کہ ابو زنا بندروں والا جو یزید بن امیر شام کو بولا جاتا تھا، اسی طرح ابو وضحہ بھنورے والا جو حجاج کی کنیت تھی، چونکہ وہ اس قدر گناہ میں آلودہ ہو چکا تھا کہ ایک بدنما مینڈھے جیسا معلوم ہوتا تھا جس کے بالوں پر بول و براز لگا ہوتا تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 279۔ خطبے کے آخر میں سید شریف رضی فرماتے ہیں کہ وضحت بھنورے کے معنی میں آیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ تعبیر حجاج کی طرف اشارہ ہے۔ بھنورے کے ساتھ اس کی ایک داستان پائی جاتی ہے جس کا ذکر اس مقام پر مناسب نہیں۔ تو یوں سامعین، یہاں پر ہم نے 138 پر یہاں تک پڑھا۔ اب ہم اس کا نقطہ پڑھتے ہیں۔ پیج 139 پہ ہیڈنگ ہے حجاج بن یوسف کون ہے؟ لکھا ہے حجاج بن یوسف دنیا کی تاریخ کا سنگ دل ترین اور شفاق ترین انسان گزرا ہے۔ اس کے مظالم اور جرائم کی ایسی داستانیں نقل ہوئی ہیں جنہیں پڑھ کر انسان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف بنی امیہ کے 5ویں خلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا۔ حجاج کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت، کوتاہ قد اور کمزور تھا۔ اس کے پاؤں ٹیڑھے اور آنکھیں بہت کمزور تھیں، اور ان کے علاوہ بھی اس میں پیدائشی نقائص موجود تھے۔ اس کی درندگی اور صفاکی کی ایک وجہ شاید وہ احساس حقارت تھا جو ان نقائص کے سبب اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ معروف مورخ اور مروج الذہب کے مؤلف مسعودی کی تحریر کے مطابق حجاج نے خود اعتراف کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ لطف خون بہانے اور ایسے کاموں میں آتا ہے کہ جو دوسرے نہیں کرتے۔ حوالہ ہے مروج الذہب مسعودی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125۔ پھر لکھا ہے کہ وہ 2 سال تک عبد الملک کی جانب سے حجاز مکہ و مدینہ کی گورنری کے عہدے پر مقرر رہا۔ اس دوران وہ بڑے دردناک جرائم کا مرتکب ہوا، جن میں سے ایک بیت اللہ کو تباہ کرنا اور دوسرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف اصحاب جیسے جابر بن عبداللہ انصاری، انس بن مالک اور سہل بن عدی وغیرہ کی گردنوں کو اس بہانے داغ دیا کہ وہ خلیفہ ثالث کے قتل میں ملوث تھے۔ پھر عبد الملک نے اسے بصرہ و کوفے کی حکومت دے کر عراق کی طرف روانہ کیا۔ مسعودی لکھتا ہے کہ حجاج نے 20 سال عراق پر حکومت کی۔ اس عرصے میں اس کی تلوار سے یا تشدد سے مرنے والوں کی تعداد 1,20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ان افراد کے علاوہ ہیں کہ جو جنگوں میں اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب آخری صفحہ 140 ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے اس کی موت کے وقت اس کے مشہور قید خانے میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں تھیں، اور یہ سب بالکل برہنہ تھے۔ وہ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جگہ قید کرتا تھا، اور اس کے قید خانے بغیر چھت کے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے قیدیوں کو سخت دھوپ اور سردی کا عذاب سہنا پڑتا تھا۔ اس کی موت کے وقت مشہور جیلوں میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں تھیں، جن میں سے 15,000 لوگ مادرزاد اور برہنہ حالت میں اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس ملعون نے عورتوں اور مردوں کو ایک ہی ساتھ جیلوں میں بند کر رکھا تھا۔ جیل کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے قیدی سردیوں کی سرد تیز ہواؤں اور گرمیوں میں تیز دھوپ میں جل کر سیاہ ہو جاتے اور سخت عذاب میں مبتلا رہتے تھے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ کوئی قیدی اگر گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے دیوار کے سائے میں چلا جاتا تو حجاج کے اہلکار اس پر پتھراؤ کر کے دوبارہ دھوپ میں آنے پر مجبور کرتے تھے۔ قیدیوں کے کھانے میں جو کی روٹی ہوتی تھی، جس میں نمک اور کچھ مقدار راکھ ملی ہوئی ہوتی تھی۔ جو لوگ کافی مدت سے اس کی جیل میں قید تھے، ان کی رنگت جل کر اس طرح سیاہ ہو گئی تھی کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی تو بیٹا اسے پہچان نہ سکا۔ حجاج کے بارے میں شاید وہی بات سب سے زیادہ صادقہ ہے کہ جو شبئی شین بے عین چھوٹی سے نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہر قوم اپنے خبیث اور فاسق ترین آدمی کو لے آئے اور ہم ان کے مقابلے میں حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو ہم
ان سب پر غالب آئیں گے. انورٹڈ کاما کلوز. حجاج کی موت بھی بڑے عبرتناک طریقے سے واقع ہوئی. وہ ایک شدید اندرونی بیماری میں مبتلا ہوا تھا. اس پر شدید سردی کا اس طرح غلبہ ہوا تھا کہ دہکتے ہوئے انگارے اس کے سامنے رکھ دیے جاتے تھے اور وہ اس قدر آگ کے قریب ہو جاتا کہ اس کے بدن کی جلد جلنے لگتی تھی، مگر پھر بھی وہ سردی سے لرزتا رہتا تھا. جی ہاں، یہ ظالم آخرت کی آگ سے پہلے ہی اس دنیا کی آگ میں جلتا رہا اور سن 95 ہجری میں 54 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مسعودی کی مروج الذہب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166، تاریخ ابن جوزی بحوالہ سفینۃ البحار، سیرہ پیشوایان صفحہ نمبر 244 کے بعد شرح نہج البلاغہ مرحوم شاستری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 12 کے بعد. تو اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خطبہ 116 مکمل ہوا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. فی امان.